ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمد للہ، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے جس سے انہوں نے ہمیں نوازا ہے، وہ جو ہمیں پتا ہے اور وہ چیزیں وہ جو بھی جس سے ہم انجان ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے ہمارے برزخ کی سیریز ختم کی اور اس میں ہم نے دیکھا روح کا سفر موت سے لے کر آخر تک۔ ہم نے یہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس کے آگے کا سفر ہماری نئی سیریز میں، جو انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سیریز ہوں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ہم دیکھیں گے ہمارے مذہب کے سب سے مضبوط ستون جو پلر، اس کے بارے میں جسے اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ سب واقف ہے، ہمارا دین 3 پلرز کی بنیاد پر ہے: اللہ میں یقین، نبی اور رسول میں یقین، اور قیامت کے دن میں یقین۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ سوال ہم سب نے اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور ہماری ان سیریز سے ہم جو علم حاصل کرے اس سے ہمیں اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن کی تیاری کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ تو ہم ہماری قیامت کے دن کی سیریز میں یہ کچھ پوائنٹس جو بریف کیے ہیں، اسے ہم ڈیٹیل میں جو ہے کور کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہوگا انٹروڈکشن کہ قیامت کا دن کیا ہے، اس کا پوری ڈیٹیل میں ہم انٹروڈکشن دیں گے۔ پھر ہوگا قیامت کے دن کے قرآنک نام، قرآن میں قیامت کے دن کے کیا نام آئے ہیں۔ پھر ہوگا سور پھونکنے کا بیان، سور پھونکے جانے پر کیا ملائکہ مر جاتے ہیں، قیامت کے دن کا میدان، شفاع کا تصور یعنی انٹرسیشن جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کا آنا اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کا دیدار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انسانوں کی نمائش، نام اعمال، حساب، اختصاص جسے تخلیق کے درمیان کے حقوق، جو کریشن کے بیچ کے جو رائٹس ہے اسے کہتے ہیں اختصاص۔ پھر ہوگا قیامت کے دن میزان کی حقیقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ شدہ حوض کا چشمہ، جنت یا جہنم سے پہلے انسان کی علیحدگی، یعنی پورے سیپریشن آف مین کائنڈ جو ہم کہیں گے جنت اور جہنم کے سامنے۔ پھر ہوگا پل صراط اور کنترا۔ یہ ہم انشاءاللہ یہ سب پوائنٹس ہم اس سیریز میں ڈیٹیل میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے، اور یہ سب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم شروع کریں گے قیامت کی حقیقت سے، جو شروع ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور ختم ہوگا جب لوگ اپنی آخری منزل یعنی ان کی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے، جب انسان پہنچے گا جنت یا جہنم میں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت کرے، اللہم آمین۔
جب ہم یہ قیامت کے دن کی سیریز ختم کریں گے تو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنی نیکسٹ سیریز دارالآخرہ کی، جو ہوں گی جنہ اور جہنم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنتی بنائے، جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے، اور ہم یہ ڈسکرپشنز ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہم آمین۔ تو آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے قیامت کے بارے میں۔ اس میں آج ہم بیسک انٹروڈکشن دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے کیا ثبوت دیتے ہیں، اور قیامت میں یقین کرنے کے کیا فائدے ہیں، ایمانی فائدے کیا ہے، اور قیامت میں یقین یہ صرف ہم مسلمز میں نہیں بلکہ سبھی ابراہیمی عقائد یعنی فیتھ میں ہے، جسے ہم ابراہیمک فیتھس کہتے ہیں، ان سب میں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ابراہیمی عقائد کو الگ کرتی ہے نان ابراہیمی عقائد سے۔ پوری دنیا کے مذہب جو دو مذہبوں میں کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں، ایک ہے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی، یعنی غیر ابراہیمی ہو گئے دھارمک ریلیجنز جسے ہم کہتے ہیں، وہ آتے ہیں غیر ابراہیمی میں۔ تو ابراہیمی میں آتے ہیں مسلمان، عیسائی اور یہودی، جو سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ تینوں دنیا کے آدھے سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ دوسرے مذہب جو ہے جیسے ہندو، بدھزم، جینزم، یہ سب آتے ہیں دھارمک مذہب میں۔ تو سب ابراہیمی مذہب میں کچھ عام کامن چیزیں ہیں، جیسے یقین ابراہیم علیہ السلام کے رب میں، یقین نبیوں میں، اور یقین قیامت کے دن میں۔ یہ تین چیزوں میں سب ابراہیمی مذہب یقین رکھتے ہیں، اور دھارمک مذہب جو ہے وہ ان سب میں یقین نہیں کرتے، اور قیامت کے دن میں بھی وہ یقین نہیں کرتے۔ یہ سبھی مذہب جسے ہم ری انکارنیشن کہتے ہیں، یعنی پنرجنم، اس میں یہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نروانا اور موکش میں یقین رکھتے ہیں، کرما کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ اس میں بھی وہ فیصلوں میں یقین رکھتے ہیں، پر ان کے حساب سے فیصلے کا دن یا قیامت کا کوئی دن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کرما کے حساب سے انسان جو ہے ایک زندگی سے دوسری زندگی میں جاتا ہے، ہر انسان کے مرنے کے بعد اس کے کیے کرم کے حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا اور موکش ملے گا، یہ وہ مانتے ہیں۔ تو ایک عام کامن چیز یہ ہے کہ فیصلہ یہ دنیا کے سبھی مذہبوں میں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم ابراہیمی مذہب والے ایک دن جسے ہم فیصلے کا دن، حساب کا دن، واپس زندہ کیے جانے والا دن، قیامت کا دن، ایک دن میں ہم یقین کرتے ہیں، یوم الدین۔ اور ہم ابراہیمی مذہب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب اہم فرقے جو سیکٹس ہے عیسائیوں کے، اور سب اسلام کے گروپس جو ہم نے برزخ کے اپنے آخری لیسنز میں دیکھے تھے، وہ سب اس میں یقین کرتے ہیں، آخرت میں یقین کرتے ہیں، قیامت کے دن میں یقین کرتے ہیں۔ پر ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہودی ٹائم کے ساتھ تھوڑا ہٹ گئے ہیں اس چیز سے۔ پرانے جو یہودی لوگ، کلاسیکل یہودی، قیامت میں یقین کرتے تھے، اور وقت کے ساتھ ان کے عقیدے میں بدلاؤ آیا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ ماڈرن یہود جو سٹرینڈز ہے، جو ان کے الگ ترون ہے، وہ قیامت کے دن میں یقین رکھتے ہیں۔ ان میں سے کافی نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور کچھ اس معاملات میں ایگنوسٹک جسے کہتے ہیں، جیسے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ایگنوسٹک بن گئے ہیں۔ یہ حیرانی والی بات ہے کہ پریکٹسنگ یہودی نے بھی اس بات کو چھوڑ دیا ہے۔ جو یہود جو ہے وہ اپنے ریلیجن کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی یہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں وہ یقین رکھتے تھے جنہ اور جہنم میں، پر ٹائم کے ساتھ ان کا یہ یقین ڈگمگا گیا۔
کچھ یہود اب بھی اس میں یقین کرتے ہیں اور کچھ تو یہ تصور کانسیپٹ کا بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے ان کا مذہب ترقی کرتا گیا وہ ان سب چیزوں کو ہٹاتے چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی نظریہ اس معاملات میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قیامت میں یقین یہ ایک سب سے بیسک یا اہم ڈور ہے ہمارے مذہب کی۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ، اور یہ ایک حد تک سچ بھی ہے، کہ ہم قرآن کا ایک بھی پنا نہیں پڑھ سکتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر نہ کیا ہو۔ سب پنوں میں یا تو پھر سیدھا یا کچھ جگہ پر انڈائریکٹ ریفرنس ہے قیامت کا۔ اور اس کے بارے میں یہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے بحث کرتے ہیں جو لوگ اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ عز و جل وجہ بتاتے ہیں انہیں، وہ ایک عقل مندی والی بحث چھیڑتے ہیں، وہ قیامت کو ثابت کرتے ہیں کافی طریقے سے۔ اور اسی لیے ہم بھی شروع کرتے ہیں ہمارا یہ لیسن قیامت کے بارے میں دیکھتے ہوئے ان تکنیکوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں استعمال کرتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عقل مندی والی بحث کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عقل کی کوئی جگہ نہیں ہے مذہب میں، پر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود عقل مندی والی بحث چھیڑ رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ سوچو کہ قیامت یہ سچ ہے۔ وہ ان سے بحث کر رہے ہیں، صرف بحث نہیں بلکہ عقل مندی والی بحث۔ قریش جو ہے وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، وہ اس میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یقین کرتے تھے پر نبیوں اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ وہ اسلام کے 3 ستونوں میں سے 2 کو جھٹلاتے تھے۔ اس لیے قرآن ثابت کرتا ہے نبیوں کو ہر طرح سے، پر نبیوں کے ذکر سے زیادہ قرآن میں قیامت کا ذکر آتا ہے۔ 2 سے 3 گنا زیادہ بار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے سچ ہونے کے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں 7 تکنیکیوں سے، جو 7 میجر پوائنٹس ہے اس سے۔ یہ صرف ہم سمری میں دیکھیں گے ابھی، اس میں سے ہر ایک پوائنٹ میں ہزاروں سے ایگزامپل اور پوائنٹس ہے ثابت کرنے کے لیے۔ اس میں سے کچھ ایگزامپلز ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے، سب سے پہلی تکنیک جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ وہ سیدھا صرف کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور یہ بہت ساری جگہوں پر قرآن میں کہا گیا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک قیامت کے دن کا، یہ ایک سچ یا حقیقت فیکٹ بتانے والا سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں ہے ڈھیر سارے آیات جو قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم جز امہ کی طرف جو 30واں پارہ ہے اس کی طرف دیکھیں، بہت سارے آیت ہے جو قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ سورہ نبا میں آتا ہے ام یتساءلون عن النبأ العظیم۔ پھر سورہ تکویر جو آیت نمبر جو ہے 1 سے 4 تک اگر ہم دیکھیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم قدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ یہ سب کس بارے میں ہے؟ یہ سب ہے قیامت کے بارے میں۔ الحاقہ مالحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سب یہ ہے قیامت کے بارے میں۔ جھنڈ ان چھوٹے سوروں کا بہت سارے آیت جو مکہ میں اتری ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو بیان کرتے ہیں۔
یما یفیر من اخی، جب خاندان یا فیملی الگ کیے جائیں گے، تو یہ آتا ہے ہمارے پہلے کیٹیگری میں، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی باریکیاں ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے آیت جو قرآن میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں تمہیں کہ کیا قیامت کا دن سچ ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، وہ تم سے پوچھتے ہیں، احق ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک طاقتور زور یعنی پاورفل ایمفسس قرآن میں سے ہے، یہ سب سے پاورفل ایمفسس ایک ہے قرآن میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قل ای وربی انہ لحقون، کہہ دو بے شک میرا خدا اس کی طرف یہ سچ ہے۔ اور اگر ہم ان آیت کو ڈیکنسٹرکٹ کریں گے، اس کی جو ہے ہم تاک جھاک کریں گے، تو 6 سے 7 طریقے ہیں ایمفسس کے۔ ایمفسس مطلب زور دینا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ایک آیت میں 6 سے 7 طریقے سے زور دے رہے ہیں اپنی بات پر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، کہہ دو۔ مگر یہ ہمارے لیکچر کے دائرے کے باہر ہے، ہم اس کے پورے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، پر یہ ان آیتیں میں سے ہے جو بہت زور دینے والی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ زور دیتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، وہ پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا قیامت سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زور دے کے کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ بے شک یہ سچ ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری ہے جس میں سیدھے کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والی چیز ہے، یہ ہونے والا ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں ہم چلتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے کہتے ہیں اپنی خود کی نسل کی اصل یعنی اوریجن کے بارے میں سوچنے، اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں تمہارے اصل کو پھر سے کر سکتا ہوں اور پوری انسانیت کو پھر سے کھڑا کر سکتا ہوں۔ وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، کیا وہ تمہیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ تو یہ دیکھیے، یہ ایک عقل مندی یا ریزننگ والی چیز ہے۔ تم اتنے کیوں اچنبے میں ہو کہ میں مردہ کو پھر زندہ کر نہیں سکتا یا کر سکتا ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تو یہ ثابت کرنے کے لیے بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں۔ سورہ طارق میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں آیا نمبر 5 سے لے کے 8 تک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اس میں کیا انسان کو نہیں دکھتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور اللہ بیان کرتے ہیں ارتقاء یعنی ایولیوشن، جنین یعنی ایمبریو کا۔ ان آیتوں میں اگر ہم اس کی تفسیر میں دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں جو ایمبریو ہے اس کا ایولیوشن، ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پلتا ہے بڑھتا ہے، اس کا پورا اس کی تفسیر اس میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں یہ پھر سے کر سکتا ہوں؟ یا یہ پوری عقلی چیز ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین کے آخر میں، سورہ یاسین کی آخری کی آیتیں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 77 سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔
تو اس میں کیا انسان نہیں دیکھ سکتا ہے؟ ہم نے اسے بس ایک قطرے یعنی ایک فلوئڈ سے بنایا ہے، ایک قطرے سے ہم نے اسے بنایا ہے، اور اب وہ ہم سے بحث کر رہا ہے۔ کیا بحث کر رہا ہے؟ سیرہ میں یہ واقعہ آیا ہے۔ ابی ابن خلف آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی لے آئے تھے کسی جانور کی، اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوا یحلہ ہذیہل و یومی ییم رمیم، اور وہ اپنے ہاتھ میں لے آئے ہڈی کو، جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جو لے آئے تھے وہ ہڈی کو مسلنے لگے، اور اس کا چورا کیا جتنا بھی ہو سکے، اور کہا کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ یہ ہڈی کو واپس زندہ کرے گا جبکہ یہ سڑی گلی ہڈی ہے، سڑ گئی ہے؟ اور اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا اس کا سورہ یاسین کی ان آیتوں کو اتار کے۔ دیکھیں کتنا پاورفل جواب ہے یہ آدمی جو بحث کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے جان ڈال سکتے ہیں یا نہیں، یہ خود کہاں سے آیا ہے؟ یہ خصیم و مبین ہے، تو کیا وہ اپنی اصل اوریجن کو بھول گیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں آیت نمبر سورہ یاسین کی 78 میں، 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ چیلنج کرتا ہے ہمیں اور اپنی خود کی اوریجن کو بھول گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہے تو ہم اللہ تعالی سے ثبوت مانگ رہے ہو جیسے جبکہ تم خود ایک چلتے پھرتے ثبوت ہو۔ کیا ثبوت چاہیے تمہیں جب تم خود ثبوت ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کی جبکہ تمہاری پیدائش خود میں بہت بڑا ثبوت ہے؟ تو ابی اس بات پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 79 سورہ یاسین کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں قل یعنی کہہ دو قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، وہ جو اسے پہلی بار پیدا کر سکتا ہے بے شک وہ پھر سے اسے پیدا کر سکتا ہے، بے شک وہ پھر سے بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک عقلی بحث ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي وَبْدَهُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ يَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ ہے ایک جس نے کائنات کو بنایا اور وہ پھر سے اسے دہرائے گا۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک دلچسپ آیتیں ہیں قرآن کی جو علماء کے بیچ میں ڈسکشن کا ٹاپک ہے۔ یہ فریز اور وہ اس کے لیے آسان ہوگا، یہ اس پہ دھیان دیں گے، اور وہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کیا آسان ہوگا؟ کائنات کو پھر سے بنانا۔ یہ آیات کیوں تھوڑی پرابلمٹک لگتی ہے کچھ علماء کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہنے کے لیے اور میں پھر سے بناؤں گا جیسے میں نے پہلی بار بنایا تھا، اور دوسری بار میرے لیے آسان ہوگا پہلے سے جیسے کہ پہلی بار مشکل تھا۔ دیکھیے ابن عباس اس کا آسانی سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کچھ مشکل تھی تو جب وہی چیز دوسری بار کرتے ہو تو آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کوئی بھی چیز پہلی بار کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہی چیز اگر ہم پھر سے دہراتے ہیں تو اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ابن عباس یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلی بار بھی کوئی مشکل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے۔ یہ وہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مان بھی لو کہ کچھ مشکل تھا تو دوسرے وقت کرنے کے ٹائم وہ چیز آسان ہوں گی۔
اللہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں انسانی فطرت کے حساب سے، ان کے لیول پہ آ کے یہ جان لیجئے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ جس نے صرف کہا کن فیکون۔ یہ ہے کیٹیگری نمبر 2، جس میں ہزاروں سے آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالی انسان کی اوریجن کو قیامت میں یقین سے جوڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں سے کہتے ہیں انسانوں کی خود کی تخلیق کو غور سے دیکھو، یہ کیسے بنائے گئے اور ویسے ہی یہ پھر سے ریکریٹ کیے جائیں گے، دوبارہ بنائے جائیں گے۔ تو ہمارے اس پوائنٹ پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹس پر کنٹینیو کریں گے، ڈیٹیل میں بات کرنے کی جو ہے ہم ڈیٹیل میں اس پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ نیکسٹ کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔